بیان کے درمیان میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ دین کا کام اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسری قوم کو کھانا دے. ایسی کون سی قرآن کی آیت ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر سلمان صاحب جو ہے وہ آیت کون یاد ہے آپ کو؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ. ہاں کئی آیت ہے وہ 6-7 جگہ پر. ہاں ٹھیک ہے. یہ جو مولانا صاحب نے کہا کہ اگر ہم لوگ دین کا حقیقی کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جو دین کا پورا کام انتھک اپنی جان دے کر رہے تھے تو صحابہ کرام کو دھمکی اللہ نے 7-8 جگہ قرآن میں دیا. وَإِن تَتَوَلَّوْا اگر تم منہ پھیرو گے یستبدل قوماً غیرکم تو تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لائے گا. پھر اللہ نے کہا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ کچھ دنوں بعد ان قریب اللہ ایک قوم کو لانے والا ہے. یحبہم ویحبون ایسی قوم جو اللہ سے محبت کرے گی اللہ ان سے محبت کرے گا. پھر اللہ نے کہا ان یشأ یذہبکم اللہ چاہے تو تمہیں ہکال دے, تمہیں بھگا دے, تمہیں نیست و نابود کر دے, اس دنیا سے مٹا دے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ اور دوسروں کو لے کر آ جائے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ایک نئی مخلوق کو لے کر آ جائے. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ تمہاری جگہ دوسروں کو بدل کر ہم لا سکتے ہیں. سورہ واقعہ کی آیت آپ جا کر دیکھو, علماء سے پوچھو. نحن قدرنا بینکم الموت موت کو تمہارے درمیان ہم نے مقدر فیصلہ کر دیا, ہر ایک کی موت اس کے وقت پر آئے گی. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ اور اگر تم موت سے ڈرو گے, دین کا کام صحیح نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جیسے تم سے اچھے لوگوں کو لا سکتا ہے. یہ بے شمار آیتیں ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اور ہمارے اندر جذبہ عطا کرے کہ ہم دین کے لیے بیدار ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. اور جب کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ ہم کو گارنٹی دیتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو ہمارے راستے میں محنت, کوشش, انتھک جد و جہد کریں گے تو ڈھیر سارے راستے, ایک راستہ بھی نہیں, سبیل ایک راستے کو کہتے. اللہ سورہ عنکبوت کی اس آخری آیت میں کہہ رہا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ڈھیر سارے راستے کھولیں گے. اور بدقسمتی سے ہمیں بس 1 منٹ لوں گا, کہنا پڑ رہا ہے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے, پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے. صنم کھانے سے, کافروں سے, مشرکوں سے اللہ کے دین کے رکھوالے مل گئے. اور اللہ کے ماننے والوں کو تاتاری ایک عورت آتی تھی, 10 مسلمان مرد کھڑے ہوتے تھے, دھمکی دے کر جاتی تھی کھڑے رہنا وہیں پر, میں آ رہی ہوں, اور آ کے 10 کی گردن اتار دیتی تھی. یہ تاریخ میں ہوا ہے, یہ ابھی پھر ہو سکتا ہے. اگر اب بھی نہ سمجھو تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں تو ہمیں بیدار ہونا ہے. اللہ کی مدد منتظر ہے, قریب ہے. مستہم البأساء والضراء صحابہ کرام نبیوں کو دکھ تکلیف نے پکڑا. فی ساعت العسرہ تنگی کے وقت صحابہ نے ساتھ دیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ یہاں تک کہ وقت کا نبی رسول اور ان کے ہاتھ پر ابتدائی پیروکار جو ایمان لائے تھے وہ چلا پڑے, چیخ پڑے متا نصر اللہ, اے نبی بتاؤ یہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ کے رسول خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے, کچھ بولے نہیں, کرتا پیچھے سے اٹھا کر اپنی پیٹھ دکھا دی اور رونے لگے. یہ دیکھو گرم کوئلے آگ پر کھینچا گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تم جلدی کرتے ہو, جلدی مت کرو, تم سے پہلے والوں پر اس سے بڑے امتحان آئے. لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن چھیلے جاتے تھے, ہڈی اور گودے تک پہنچ جایا جاتا تھا. اللہ کی قسم یہ دین قائم ہوگا. صنعاء سے حضرموت دیکھ لو نقشہ اٹھا کر, سعودی کے 2 کونے ہیں عرب کے, وہاں سے ایک خوبصورت عورت سونے چاندی ہیرے جواہرات میں لدی ہوئی اکیلے آئے گی, کعبۃ اللہ کا طواف اور حج کرے گی, اکیلے واپس جائے گی. نہ عزت کے لٹیرے کا ڈر ہوگا, نہ سونے چاندی کے لٹیرے کا ڈر ہوگا. یہ دین قائم ہو کر رہے گا. لیکن آج ہم خوار ہو گئے, ذلیل ہو گئے. قرآن وہی ہے, حدیث وہی ہے, نبی وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, ہم ذلیل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ, ہاں بس اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن پر آنے کی کوشش کریں, اللہ کے رسول کی حدیثوں پر آنے کی کوشش کریں, صحابہ کرام اور ہمارے علماء سے دین سیکھے تو حالات ہمارے بدل سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.